السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آدھی رات میں گھر سے نکلا۔ اندھیری کی وجہ سے ٹھوکر کھا کر ٹھوکر لگی، وہ منہ کے بل کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کے وہ گھر واپس گیا، لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ ٹھوکر لگی، وہ دوبارہ کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ ایک بار پھر گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے مسجد جانے کے لیے دوبارہ گھر سے نکل آیا۔ اپنے گھر کے دروازے پر اسے ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں ایک روشن چراغ تھامے ہوئے تھا۔ چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے آگے مسجد کی طرف چل دیا۔ اس بار چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد تک پہنچنے میں کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ وہ خیریت سے مسجد تک پہنچ گیا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر چراغ والا شخص رک گیا۔ نمازی اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو گیا اور نماز ادا کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ مسجد سے باہر آیا تو اس نے دیکھا چراغ والا شخص اس کا منتظر ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے تاکہ اسے دوبارہ چراغ کی روشنی میں گھر تک چھوڑ آئے۔ جب نمازی گھر پہنچ گیا تو نمازی نے اس اجنبی سے پوچھا، اس انجان شخص سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اجنبی بولا، سچ بتاؤ میں ابلیس ہوں، میں ابلیس ہوں۔ نمازی کو حیرت کی انتہا نہ رہی، نمازی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پوچھا، تجھے تو میری نماز چھوٹ جانے پر خوشی ہونا چاہیے تھا، پھر تو چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک کیوں لایا؟ ابلیس نے جواب دیا، جب تجھے پہلی ٹھوکر لگی تو اللہ نے تیرے عمر بھر کی گناہ معاف فرما دیا۔ جب تجھے دوسری ٹھوکر لگی تو تیرے سارے خاندان کو بخش دیا۔ مجھے فکر ہوئی کہ اب اگر تو ٹھوکر کھا کر گرا، کہیں اللہ تیرے سارے گاؤں کی مغفرت نہ فرما دی، اس لیے چراغ لے کر خود آیا ہوں، تو بغیر گرے مسجد تک پہنچ جائے۔ تو دیکھیے میرے دوستو، ابلیس کو کتنی فکر ہے۔ جب انسان اپنے رب کی عبادت کے لیے جاتا ہے اور اس کی مشکلات آتی ہے اور اگر ان مشکلات کو وہ سامنا کر لیتا ہے تو پھر رب اس بندے کو اتنا اجر اور اس قدر نعمتوں اور رحمتوں سے نوازتا ہے، اور اس رحمت اور نوازش کو دیکھ کر ابلیس پریشان ہو جاتا ہے اور اس نوازش کو، اس رحمت کو اس بندے کو نہ دینے کے لیے اس کی مشکلات کو وہ خود حل کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو آپ جب اپنے رب کی عبادت کے لیے نکلے، اپنے رب کی عبادت کے لیے جائے، تو جتنی بھی مشکلات آئے، جتنی بھی پریشانی آئے، آپ ان تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو حاصل کر کے، ان کو برداشت کر کے، ان کو قبول کر کے اپنے رب کی عبادت میں اس قدر کھو جائے کہ جتنی پریشانی آئے تمام پریشانیوں کو آپ توڑ دے اور اپنے رب کی یاد میں مشغول ہو جائے۔ پھر ان تمام پریشانیوں کو سہنے کی وجہ سے، برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا اجر دے گا، اس قدر رحمتوں سے نوازے گا کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔